السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک تمثیلی واقعہ سناتا ہوں جس سے ایک نصیحت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک طوطا اور طوطی کا گزر کسی ویرانے سے، سناٹے جگہ سے، جہاں آبادی نہیں تھی، وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ تو طوطے نے طوطی سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو گئی اور وحشت ناکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ کیونکہ مثال بھی مشہور ہے، آپ لوگ وہ شعر سنے ہوں گے کہ برباد گلستاں کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، اب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ لوگوں میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جس آبادی سے، جس باغیچے سے، جس گلستاں سے الو گزر جائے یا پھر بیٹھ جائے تو وہ بے آباد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اجڑ جاتا ہے، ویرانیت چھا جاتی ہے۔ اسی لیے اس طوطے نے بھی کہا طوطی سے کہ شاید یہاں الو کا گزر ہوا ہوگا، اس لیے یہ آبادی، یہ گاؤں، یہ بستی جو ہے بے آباد ہو گئی، ویران ہو گئی۔ عین اسی وقت جب یہ دونوں بات کر رہے تھے، طوطا اور طوطی، تو اس وقت ایک الو کا بھی گزر ہو رہا تھا۔ الو نے جب ان کی بات کو سنا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بتایا جائے کہ اصل ویرانی کس کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ شاید آپ لوگ مسافر ہیں اور یہاں سے پہلی مرتبہ آپ کا گزر ہو رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں کی دعوت ہے ہمارے یہاں، آپ دونوں آج ہمارے یہاں کھانا کھا کر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اتنی محبت بھرے انداز میں اور بڑی الفت سے، پیار و محبت سے دعوت دی کہ طوطا اور طوطی ان کی دعوت کو انکار نہیں کر سکا اور ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ان کی دعوت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ وہ لوگ ان کی دعوت میں شریک ہوئے۔ جب کھانا کھا چکے تو طوطا اور طوطی الو سے الوداع کہہ کر کے، ان سے اجازت لے کر کے واپس جانا چاہے۔ جب جانے لگے تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطا کو جانے تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو طوطی نے کہا کیوں، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، یہ میرا خاوند ہے، تو طوطا جائے گا تو میں تو اس کے ساتھ جاؤں گی۔ تو الو کہنے لگا نہیں، تم تو میری بیوی ہو، تم میرے ساتھ رہو گے، اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ چنانچہ طوطا کو بھی غصہ آیا، طوطی کو بھی غصہ آیا، جھپٹا مارے، جھپٹ پڑے ان دونوں ان کے اوپر، اور پھر گرم جوشی دونوں کے اندر یعنی جھگڑا شروع ہو گیا۔ طوطا اور طوطی نے اس کو مارا بھی۔ الو نے پھر کہا دیکھو، ایسے لڑنے جھگڑنے سے کام نہیں چلے گا، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا معاملہ قاضی کے پاس لے جاتے ہیں، جج کے پاس لے جاتے ہیں، منصف کے پاس لے جاتے ہیں جو فیصلہ کرے۔ تو طوطے نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، آپ کی اس تجویز پر ہم عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں یعنی طوطا، طوطی اور الو، وہ تینوں جج کے پاس گئے اور جج کو اپنا قصہ سنایا۔ تو الو کے پاس شواہد اور نظائر اور دلائل پختہ تھی، یا ان کی بات تھوڑا سے چکنی چپڑی تھی اور وہ لفاظی کرتا تھا اور بڑے میٹھے اور شیریں انداز میں بولا کرتا تھا، اور ان کی باتوں میں تھوڑا حلاوت تھی، مٹھاس تھی، جس کی وجہ سے قاضی نے یہ سمجھا کہ بیوی اسی کی ہے اور فیصلہ الو کے لیے کر دیا کہ یہ طوطی جو ہے تمہاری ہے، طوطے کی نہیں ہے۔ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو طوطا اس بے انصافی پر رونا اور بلکنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے روتے بلکتے وہاں سے جانے لگا۔ جب جانے لگا تو الو نے اس کو آواز دیا بھائی کہاں جا رہے ہو، اکیلے کیوں جا رہے ہو؟ یہ لو تمہاری بیوی ہے، ان کو ساتھ لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ بیوی میری کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ قاضی نے، جج نے، منصف نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بیوی تمہاری ہے، اب تم میرے زخم پر نمک کیوں چھڑک رہے ہو؟ تو کہا نہیں، یہ بیوی تو تمہاری ہی ہے، یہ تمثیل اور یہ چیز میں نے بتایا اس لیے تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ آبادی جو ویران ہوتی ہے میری وجہ سے نہیں ہوتی ہے، الو کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بستیاں اور یہ آبادیاں جو ویران ہوتی ہے وہ بے انصافی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہاں انصاف کا خون ہوتا ہے، جہاں عدل و انصاف پامال کیے جاتے ہیں، جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے، جب ظلم و ستم کا چلن ہونے لگتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو مارے جاتے ہیں اور پھر عدل و انصاف مٹنے لگتا ہے،
تو پھر وہاں ویرانی ہوتی ہے اور وہاں سناہٹ آتا ہے اور وہاں ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ میں تم دونوں کو صرف یہ بتانے کے لیے ناٹک کیا تھا کہ بستیاں اور آبادیاں جو برباد ہوتی ہیں وہ میری وجہ سے نہیں بلکہ ظلم و ستم کی وجہ سے۔ اور ہر مذہب کا یہ حکم ہے کہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، بے انصافی نہیں کرنا چاہیے، ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان ظلم و ستم کو چھوڑے گا، انصاف پر عمل پیرا ہوگا تو پھر آبادیاں بڑھیں گی، اس کے اندر سبزہ زاریاں آئیں گی، خوشحالیاں آئیں گی، فارغ البالیاں آئیں گی اور لوگ خوش خرم مسرتوں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس اگر ظلم و ستم کا ڈگر ہوگا، ظلم و ستم کا رواج ہوگا تو پھر یہ بستیاں ویران ہوں گی اور آبادیاں ہلاکت خیزیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، ہم عدل و انصاف کے ساتھ زندہ رہیں اور انصاف کا ساتھ دیں، چاہے اپنے ہی کیوں نہ ہو ہمارے سامنے۔ اگر وہ ظلم و ستم پر ہے اور اگر وہ انصاف کے خلاف ہیں تو ہم اس کا ساتھ نہ دیں، اس کی طرفداری نہ کریں۔ اگر ہمارا مخالف حق پر ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔